انسان سے جہاں میری مراد ہے خالی اپنے انسان کے کام لے کر یہی کی روشنی میں تو کوئی مسئلہ کوئی پرابلم ایسی وقت ہی نہیں ہے کہ جو حل نہ ہو سکے. آج انسان کی تاریخ سے نگاہ ڈالیے, آپ دیکھیں گے کہ دنیا میں کسی حیوان نے اپنے جوڑے کے ساتھ وہ کچھ نہیں کیا جو اس اشرف المخلوقات حضرت انسان نے کیا. نسل کی افزائش کے لیے فطرت میں نر اور مادہ کی تمیز رکھی. یہ تمیز حیوانات میں موجود ہے بلکہ نباتات تک میں موجود ہے. حیوانات کی دنیا میں آپ دیکھیں گے کہ سوائے اس فطری سے فرق سے فطرت کی طرف سے جو تقسیم ہوئی ہے فرائض کی نر اور مادہ میں, اس فرق کے علاوہ نر اور مادہ میں کوئی اور امتیاز نہیں ہے. حیوانوں میں دیکھنے سے بھی تمیز نہیں ہوتی کہ ان میں نر کون ہے اور مادہ کون, لیکن اس سے آگے بڑھے تو یہ تو کہیں بھی نہیں ملتا کہ نر نے اپنی مادہ سے وہ کچھ کیا ہو جو مرد نے عورت کے ساتھ کیا. فطرت میں جو فرائض ان دونوں کے ذمہ رکھتے اس کی روح سے عورت کو پہلے بچے کی پیدائش سے پہلے کا وقت 8-9 مہینے کا, پھر بچے کی پیدائش کے بعد اس کی پرورش, یہ عرصہ بڑا لمبا ہو جاتا ہے. دنیا میں کسی حیوان کی پرورش کا کتنا عرصہ لمبا نہیں ہوتا جتنا انسانی بچے کا ہوتا ہے. حتیٰ کہ اکثر دوستوں حیوانات کی تو عمر بھی اتنی نہیں ہوتی جتنا انسان کے بچے کی پرورش کا عرصہ لمبا ہوتا ہے. یہ پرورش دودھ تک ہی ختم نہیں ہو جاتی, یہ بڑے لمبی عمر میں کہیں جا کر خود اپنے پاؤں سے کھڑا ہونے کے قابل ہوتا ہے. اور اس میں خصوصیت سے وہ عرصہ کہ جس میں یہ ماں کی پرورش اور نگرانی کا محتاج ہوتا ہے, وہ بھی کافی لمبا عرصہ ہوتا ہے. اس تمام عرصے میں عورت روٹی پیدا کرنے سے معذور ہوتی ہے, رزق حاصل کرنے سے محتاج ہوتی ہے. یہ محتاجی اس لیے تھی کہ فطرت نے اس کے ذمے کے ایک اہم طریقہ لگایا تھا, نسل انسانی کو آگے بڑھانے, ان کی پرورش اور تربیت کرنے کا طریقہ بڑا اہم, بڑا مقدس طریقہ تھا. اس طریقے کی ادائیگی کے لیے وہ رزق کما نہیں سکتی تھی, معذور تھی. بس یہ ہے وہ بنیادی نقطہ کہ جس سے مرد نے فائدہ اٹھایا. کیفیت ہی انسان کی تاریخ کی یہ ہے کہ جہاں کوئی معاشی طور پر دوسرے کا محتاج ہوا اس نے اسے غلام بنایا. تو اب اس کے جوڑے میں سے یہ عورت سے کیا رہی کہ جسے عمر کا اتنا حصہ اس عظیم مقدس طریقے کی سرانجام دہی میں رزق کمانے سے معذور کر دیتا تھا, بجائے اس کے کہ اس زمانے میں اس کی اور زیادہ قدر عزت خدمت ہوتی. مرد نے اس سے فائدہ اٹھایا, عورت کی معاشی محتاجی.
اور پھر اس کے بعد وہ سب کچھ کیا جو ایک آقا اور حاکم اپنے غلام اور ماتحت کے ساتھ کرتا ہے. غلام کو غلام رکھنے کے لیے اتنا ہی کافی نہیں ہوتا کہ اس کی روٹی کو اپنے ہاتھ میں دیا جائے. اس سے اس کا ذہن غلام نہیں بنتا. اس سے ہر وقت ڈر رہتا ہے کہ کسی وقت بھی اس کے ذہن میں اگر یہ بات آ گئی کہ میں محض روٹی کی خاطر کیوں اس قسم کی ذلت برداشت کروں, تو وہ بغاوت اختیار کر جائے گا. اس کے لیے مؤثر طریقہ یہ ہے کہ غلام کے ذہن میں یہ چیز کا وقت کر دی جائے کہ تم اسی زندگی بسر کرنے کے لیے پیدا ہوئے. پہلے انسان کو سودر بنایا جائے اور پھر سودر کے دل میں یہ عقیدہ جاگزی کر دیا جائے کہ برہما نے تجھے پیدا ہی اپنے پاؤں سے کیا ہے اور تم اپنی زندگی بھر اس پیدائش کی تقسیم کو بدل نہیں سکتے. تمہارا کام ہی اوپر کے جتنے ورم ہیں ان کی خدمت کرنا ہے. یہ عقیدہ کا وقت کر دیا جائے. غلام کے دل میں یہ چیز راسخ کر دی جائے کہ تم اس سے اونچی پوزیشن میں آنے کے قابل ہی نہیں تھے. جو دلیل دیتا ہے کہ تیرے پاؤں کے لیے تیری جوتی میں اچھی رہتی ہے, سیدھی جوتی پہنا دی جائے تیرے پاؤں کو تو چل ہی نہیں سکتا. یہ دلائل دیے جائے, اس کے دل میں یہ چیز راسخ کر دی جائے کہ میرا مقام ہی یہ ہے. بس یہ چیز اگر آپ پھر عقیدے پر راسخ کر دیتے ہیں تو پھر آپ چین کی نیند سوئیے. اس غلام کے دل میں اب تک یہ خیال پیدا نہیں ہوگا کہ مجھ پر کوئی ظلم ہو رہا ہے. عورت کو معاشی طور پر اس طرح سے محتاج بنانے کے بعد اب اس کے دل میں یہ عقیدے پھیلانے شروع کیے. سب سے پہلا عقیدہ یہ, اور کتنا گہرا ہے یہ عقیدہ, وہ آدم اور حوا کی داستان جو تفصیل یا ڈیٹیل کی اختلاف کے ساتھ قریب دنیا میں ہر جگہ اصولی طور پر موجود ہے. کہیں آدم اور حوا ہے, کہیں شیو جی اور پاروتی ہے. اس تصور کی ابتدا اس سے کی جاتی ہے. مثلاً آدم اور حوا کی لیجیے, خیرات میں جس کے متعلق یہ ہے کہ خدا نے پہلے مرد کو پیدا کیا, آدم کو. تو وہ مقصد تو مرد کی پیدائش تھا. اس کے بعد اس میں لکھا ہے کہ پھر وہ مرد تنہائی سے ذرا اداس ہوا. اداسی میں ایک دن اسے اونگ آ گئی, سو گیا. اس کی پتلی کا آپریشن کیا اور اس کے اندر سے عورت نکالی تاکہ مرد کی اداسی دور ہو, اس کی تنہائی دور ہو. یعنی غور کیجیے اگر یہ میں کر رہا ہوں, عورت کی پیدائش مقصود بذات نہیں کہ اس کا وجود خود کسی بلند مقصد کو پورا کرنے کے لیے ہے. مقصد فطرت کا تو مرد کی پیدائش سے پورا ہوتا ہے. عورت مرد کی ایک کمی یا اس کے تقاضے کو پورا کرنے کے لیے بعد میں پیدا کی ہے. اور جب یہ چیز عقیدتاً آپ داخل کر دیں کسی کے ذہن میں کہ تمہارا وجود مقصود بذات نہیں ہے بلکہ تم مرد کے کسی تقاضے کو پورا کرنے کے لیے وجود میں لائی گئی ہو. آپ دیکھیے کہ اس کے بعد جو کچھ ہونا ہے سارا اس بیج کے اندر پنہا ہے. اور یہ بات تو آخر میں جا کے عرض کروں گا, اتنی دل کی گہرائیوں میں یہ خیال کا وقت کر دیا گیا کہ آج
مثلاً یورپ کی عورت جسے بزام خود اس سے فخر ہے کہ میں بہت آزاد ہو گئی ہوں، مجھے کوئی محتاجی نہیں رہی، غیر شعوری طور پر ان کانشیسلی اس کی بھی کیفیت یہ ہے کہ اس کی ساری کوششیں اپنے آپ کو اتنا جاذب بنانے میں صرف ہوتی ہیں کہ مردوں کی نگاہ ان کو اس سے ٹک جائے جاتا، یعنی وہ خود اپنے آپ کو یہ سمجھتی ہے کہ میری زندگی کا مقصد اب بھی یہ ہے کہ میں مردوں کی نگاہ کے اندر جاذب بن جاؤں۔ سارا دن کام کاج کرنے کے بعد شام کو لڑکی کھا رہا کے پھر جو نئی تیاری کرتی ہے تو اس تیاری کے بعد پھر جانے سے پیشتر اپنی ہی ماں سے پوچھتی ہے کہ ممی ایم آئی پریزنٹیبل، کیا اب اس قابل میں ہو گئی ہوں نا کہ مردوں کی نگاہیں مجھ سے بنے آ کر ٹھیک۔ آپ غور کیجیے، میں کہہ رہا ہوں کہ عقیدہ کتنی گہرائیوں کے اندر، دل کی گہرائیوں میں پیوست ہوتا ہے انسان کے، کہ وہ سرکش عورت جو سمجھ رہی ہے کہ میں آج بالکل آزاد ہو گئی ہوں، زندگی کے ہر شعبے میں مرد کے دوست بدوست کرنے کے بلکہ اس سے بھی آگے 4 قدم کرنے کے قابل ہو گئی ہوں، اس عورت کی بھی غیر شعوری طور پر آج بھی یہ کیفیت ہے کہ وہ دن بھر مردوں کو کھانا دکھانا چلنے کے بعد جب فرصت اسے ملتی ہے تو پھر سمجھتی ہے کہ اب میری زندگی کا اصل مقصد آیا، اور اصل مقصد وہ یہ ہے کہ مرد کی نگاہ میں میں جاذب بنی ہوں یا نہیں۔ وہی چیز عورت پیدا ہی اس لیے کی گئی کہ وہ مرد کے کسی تقاضے کو پورا کر سکے، یہ مقصود بالذات نہیں ہے۔ آپ دیکھیے اس چھوٹی سی داستان میں جو چلائی گئی کہ مرد کو بنایا اور اس کی تقدیموں سے عورت کو نکالا، کتنی گہرائیوں تک یہ چیز کری گئی اور جس نے کتنا بڑا کام کیا مرد کے لیے اس وقت یوں بنائی گئی۔ اب اس کے بعد کچھ فسادات پھیلے، کچھ برائیاں عام ہوئی۔ یہ کیسے ہوئی؟ کسی داستان کا اگلا ٹکڑا یہ کہ عورت نے مرد کو بہکایا، شیطان نے عورت کو ورگلایا۔ تو پہلی چیز تو یہ کہ سب سے پہلے شیطان کے ورگلانے میں عورت آتی ہے، اور پھر عورت نے مرد کو ورگلایا اور جنت سے نکلوایا۔ تو دنیا میں تمام برائیوں کا سرچشمہ عورت قرار تھا۔ پہلی چیز تو یہ کہ مقصود بالذات ہی نہیں اس کا دنیا میں آنا، مرد کے کسی مقصد کے لیے پیدا کی گئی، اور جتنی برائیاں دنیا کے اندر پیدا ہو رہی ہیں ساری کا سرچشمہ یہ ہے۔ سوچیے ان عقیدوں سے اپنے آپ سے نفرت ہو جاتی ہے انسان، ساری برائیوں کا سرچشمہ یہ، اس کے اسی گناہ کا نتیجہ یہ ہے۔ میں تورات اور بائبل کے اعتقادات بتا رہا ہوں۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ہر پیدا ہونے والا بچہ اپنے ساتھ گناہوں کی گٹری لاتا ہے، عورت کے اس پہلے گناہ کی وجہ سے۔ کوئی بچہ اب بغیر گناہ کے پیدا نہیں ہو سکتا، یعنی کتنا بڑا جرم ہے۔ ساری نسل انسانیت جو قیامت تک آنے والی ہے اس کو گناہوں سے ملوث کرنے کی ذمہ دار عورت، اور وہ گناہ بھی اس قدر کچے رنگ کے کہ انہیں باہر دھوتے چلے جائیے اس کا دار ہی نہیں لگتا، جسے اوریجنل سن کہتے ہیں۔ اولی گناہ اس کے لیے بلاخر اللہ میاں کو اپنا ایک اکلوتا بیٹا دنیا میں بھیجنا پڑا، پھر اس کو صلیب پہ چڑھایا گیا، اس نے اپنی جان دی
وہ اس کا خون کا سارا بنا انسانوں کے اس گناہ کا جس کی ذمہ دار عورت. آپ دیکھتے ہیں کہ ان عقائد کی روح سے مرد نے کیا کیا ہے، پیوست کر دیا اس کے دل میں یہ سارا خیال، اپنی ہستی کچھ نہیں، دنیا میں تمام برائیوں کا سرچشمہ تو ہے. ایسی برائیاں کہ لاکھ نیکیاں کرے مرد بھول ہی نہیں سکتی. شاید اللہ میاں کو خاص طور پہ ایک طریقہ وجہ کرنا پڑا جس سے یہ ایک داغ بھلا، ورنہ تو نے تو میرے برباد ہی کر دیا تھا. اور اس کی یہ تھی صدیوں تک عیسائی دنیا میں یہ خیال زیر غور بلکہ زیر بحث رہا کہ عورت میں روح ہوتی ہے یا نہیں. فیصلہ ہوا کہ نہیں ہوتی. اور روح تو بڑی بات ہے. پتہ نہیں آپ کو یاد رہا ہوگا، مجھے یاد ہے کہ ایک دفعہ میں نے پہلے بھی یہ سنایا تھا، لیکن جو آباد اس کے بعد تو چیز لائے ہوں ان کے لیے اس کو دوہرا دی. بات ہے بڑی مزیدار. میری بوڑھی والدہ گاؤں میں رہا کرتی تھی، تقسیم سے پہلے کا ذکر ہے. وہ درد غربہ کی مریض اکثر ہو جاتا تھا. میں ایک دفعہ دلی سے آیا گاؤں تو انہوں نے کہا کہ بیٹا اس دفعہ جو مجھے دورہ پڑا ہے مرض کا تو بڑا ہی شدید تھا، وہ مشکل ڈاکٹر کی. تو میں نے کہا کہ رمضان یہاں کوئی علاج معالجہ؟ اس نے کہا کہ ہاں ہے ایک سیاح. ہمارے یہاں حکیموں کو سیاح کہتے ہیں. ایک سیاح ہے پریم سنگھ اس کا نام تھا، اب تک یاد ہے. گاؤں کا سیاح جو ہے وہ اصل میں تو ہوتا ہے مال ڈنگر کا حکیم. تو ضمن کے وہاں پھر انسان بھی بچتے ہیں، اس لیے وہ ان کی بیماریوں کا بھی علاج کر دیتے ہیں. جیسے نئے ہاسپٹل میں ویٹنری اسسٹنٹ سرجن پوسٹ کر دیا جائے تو وہاں وہ ایک ہی ہوتا ہے. اور پھر وہ بھی تھا پریم سنگھ. انہوں نے کہا بیٹا وہ ہے، میں نے اسے بلایا تھا، اسے کہا تو وہ ضرور ہے. اور گاؤں میں ان کی بڑی عزت تھی، بالکل بچوں کی طرح بیٹوں کی طرح یہ لوگ آتے تھے، بڑی عزت کرتے تھے. تو اس میں نے کہا کہ بیٹا مجھے درد گردہ ہے، اس کے لیے کچھ کرو. اس نے کہا کہ نہیں بھوٹی تمہیں درد گردہ نہیں ہے. میں نے کہا پریم سنگھ مجھے یہ ہوتا ہے درد گردہ، اکثر ہو جاتا ہے، دلی قلعے میں ہوتا تھا، اس کا علاج ہوتا تھا، یہاں بھی ہوا. وہ کہنے وہ نہیں کچھ ہے نہیں یہ درد گردہ. پریم سنگھ کیسے کہہ رہے ہو تم کو درد گردہ نہیں؟ کہنے وہ بھوکی عورتوں کو تو گردہ ہوتا ہی نہیں. دل گردہ تو مرد کے پاس ہوتا ہے، عورت کے پاس کہاں؟ یا اللہ، تو جب گردہ ہی نہیں ہوتا نا درد گردہ کہاں سے ہوگی؟ ڈاکٹر صاحب حکیم صاحب قابل توجہ ہے بات. تو والدہ نے کہا کہ میں اس کا جو ہے بیٹا کیا دیتی؟ میں نے کہا پریم سنگھ یہ محمد بن صفائی جب بکری جمع کرتا ہے تو اس میں سے تو دو گردے نکلا کرتی ہے. کہنے لگا بھوکی بکری بھی ہو جانے آئی ہے. بکری میں تو گردہ ہو سکتا گردہ ہی نہیں ہوتا. آپ کہتے ہیں ساری بات کہتے تھے کہ اس میں روح ہوتی ہے یا نہیں. ان کی تحقیق کے مطابق تو ان میں گردہ ہی نہیں ہوتا. عورت سے متعلق ہم نے یہ بات سنی اور ہم خوب ہنسے. گریبان میں منہ ڈالیے اور سوچیے کہ کیا یہی کچھ ہمارے تصورات میں نہیں ہے کہ اس کا دماغ بھی نہیں ہوتا، ناقص العقل ہوتی ہے، دل بھی نہیں ہوتا، ہمت بھی نہیں ہوتی،
وہ جتنے بھی جوہر ہیں انسان کے وہ کچھ نہیں ہے. یہ تصورات ہیں جو عورت کے متعلق متوارث چلے آ رہا ہے. ہماری گاڑی پھر دوسری پٹڑی پہ جا پڑی اور ہم نے وہ تمام باطل تصورات کے جن کو مٹانے کے لیے اسلام آیا تھا ایک ایک کر کے پھر سے لیے. اور ہماری بدبختی یہ کہ وہ اسلام کا جز بنے اور جز اس طرح سے بنا دیے گئے کہ انہیں منسوب کر دیا گیا اس ذات اقدس اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کہ جو دنیا میں مرد اور عورت کے صحیح مقام کو متعین اور متعارف کرانے کے لیے تشریف لائے. اب آپ اپنی مذہب کی کتابیں نکال کے دیکھیے اور جتنا پہلے ہنسے تھے اتنا ہی روئیے. سورہ نساء اس کی تفسیر آپ لیجیے. معتبر ترین تفسیر کی کتابیں مثلاً ابن کثیر لیجیے. تمام ابن قدری کی سب سے پہلی تفسیر ہے. وہ بڑی وسیع ہے. اسی کی ابرز فارم ذرا مختصر کی ہوئی تفسیر تمام ابن کثیر کی ہے. سورہ نساء کی ابتدا ہوتی ہے اور شروع ہی میں وہ اس میں لکھتے ہیں کہ اللہ نے پہلے آدم کو پیدا کیا. یہ آپ کے ہاں کی قرآن کی تفسیر آنے شروع ہوگی. پہلے آدم کو پیدا کیا. آپ سوئے ہوئے تھے کہ بائیں طرف کی تسلی سے حضرت حوا کو پیدا کیا. جاگتے میں ہوتا تو شاید وہ پیدا ہی نہ کرنے دیتے اس سے کہ جو تو بلا کے مر جائے گی. نہیں صحیح حدیث میں ہے کہ عورت تسلی سے پیدا کی گئی ہے. یہ ابن کثیر کی عبارت ہے. اور سب سے بلند تسلی سب سے زیادہ ٹیڑھی ہوتی ہے. اس لیے عورت فکر تم ٹیڑھی آتی ہے. بس اگر اسے بالکل سیدھا کرنا چاہے گا تو تو اسے توڑ دے گا اور اگر اس میں کچھ کبھی رکھ کر فائدہ اٹھانا چاہے گا تو اٹھا سکتا ہے. ٹیڑھی تسلی سے پیدا ہوئی ہے. سیدھی ہو نہیں سکتی. کہتا سیدھی کرنا چاہے گا تو ٹوٹ جائے گی. سیدھی نہیں ہوگی. پھر فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں تو ٹیڑھی رکھ کے اس سے فائدہ اٹھا سکتے. یہ آپ کی سب سے بڑی تفسیر اور اس تفسیر میں آپ دیکھتے ہیں تو صحیح حدیث میں ہے کہ عورت تسلی سے پیدا ہوئی. بجائے اگر یہ امام قدری یا ابن کثیر یہ کہتے کہ یہ نہیں رائے ہے تو فوراً ہم جھٹک کے رکھ دیتے کہ شاید ایک انسان کی ایک فرد کی یہ رائے ہے قرآن کے خلاف جاتی ہے واقعہ کے خلاف جاتی ہے اس لیے ہم اس کو ماننے پر مجبور نہیں ہیں. لیکن وہی اپنی رائے یا کسی اور کی رائے جب یہ کہہ دیا گیا کہ یہ حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا معاملہ وہاں آگے ٹیڑھا ہو جاتا ہے. اور یہیں سے وہ سارا بات کا بکنگڑ بنتا ہے. آپ یہ کہیے کہ صاحب یہ چیز تو قرآن کے خلاف ہے. حضور نے ایسا نہیں فرمایا ہوگا. آپ منکر حدیث. اور پھر اس کے اوپر جو عمارت اٹھتی ہے وہ آپ کو پتا ہے کہاں تک پہنچ جاتی ہے. یہ تفسیر کے اندر بخاری شریف کی ایک حدیث ہے کتاب پیدائش انبیاء. اس میں جو بخاری شریف کا باب ہے اس میں یہ حدیث ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر بنی اسرائیل نہ ہوتے تو گوشت کبھی نہ سڑتا. اس کو چھوڑیے. اگر حوا نہ ہوتی تو کوئی عورت اپنے شوہر سے خیانت نہ کرتی.
کہ ہوا کی پیدائش میں یہ سب کچھ ہے. اسی بخاری شریف میں کتاب النکاح میں ہے کہ حضور نے فرمایا کہ میرے بعد مردوں پر کوئی فتنہ عورتوں سے زیادہ باعث نقصان نہیں ہو. سب سے بڑا فتنہ جو مردوں کے اوپر آئے گا عورتوں کی وجہ سے ہے. اسی بخاری شریف کتاب النکاح میں ہے کہ حضور نے فرمایا کہ نحوست 3 چیزوں میں ہے: عورت، گھر اور گھوڑا. گھوڑے کا تو پتا نہیں کہ عورت اور گھر اس کے منحوس رہنے میں کسی جیلا ہو سکتا. سچا 3 چیزوں میں نحوست ہے حضور نے فرمایا. آپ غور فرما رہے ہیں برادران ابھی میں عرض کروں گا کہ یہ کس دور کی وجہ کی یہ چیزیں ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ غور فرمائیے حضور یہ چیزیں فرما سکتے. کتاب الانبیاء نے اسی بخاری شریف میں ہے کہ حضور نے فرمایا کہ میں نے جنت میں دیکھا تو وہاں اکثریت فقیروں کی پائی. اس کو بھی میں چھوڑتا ہوں. نظر آ رہا ہے کہ عیسائیت کے رہبانیت کے دور کی جو چیزیں ہیں فقیروں کی اکثریت جنت میں پائی. میں نے دوزخ میں دیکھا تو اکثریت عورتوں کی نظر آئی. یہ آپ کے دور یہ آیا تھا جس میں یہ چیزیں وجہ ہوئی جب عباسیوں کے زمانے میں عورتیں سر بازار بکا کرتی تھی، نیلام ہوا کرتا تھا. لانڈیاں جنہیں آپ کہتے ہیں وہ ایک خاص بازار تھا بہت بڑا. سارے دارالوقوف جسے کہتے ہیں غلاموں کا بازار. وہاں اسی کی تجارت ہوتی تھی. یہ اس تجارت کرنے والے کو نخاس کہتے تھے. نخاس کہنے تو اصل میں وہ بھیڑ بکریوں کی حیوانات کی تجارت کرنے والے کو کہتے ہیں. اوریجنلی عربی میں یہ معنی تھے اس کے. تو پھر بھیڑ بکریوں کے زمرے میں بھر دیا عورتیں گورنمنٹ کی طرف سے باقاعدہ محکمہ مقرر تھا، انسپیکٹر مقرر تھے. پوری منڈی لگتی تھی. اس منڈی میں کیا ہوتا تھا؟ انسان نیلام ہوتا تھا، عورتیں بکتی تھی. اور جب بکری پھاڑی تو پھر بکری ڈائریکٹ کسی کے پاس ہو اتنی زیادہ خرید کا چلا جائے. اور خلیفۃ المسلمین سے زیادہ کس کے پاس دولت ہوگی. ایک خلیفہ متوکل کے یہاں 4000 منصوبہ لانڈیاں. جب عورت کی پوزیشن یہ رہ جائے تو نظر آتا ہے کہ اس دور میں وہ تمام روایات جو پہلے بیان کی گئی ہیں وہ وجہ کی جائیں گی. جبھی تو اس کو جسٹیفائی کیا جائے گا کہ جو کچھ کیا جا رہا ہے. اگر عورت کو بھی اشرف المخلوق مرد کے ہمدوست چلنے والی فطرت کے ایک عظیم مقصد کو پورا کرنے والی قوم کی تشکیل کرنے والی، جیسا کہ میں چل کا فارغ کر چکا ہوں عربی زبان میں تو امت کا لفظ جس کے معنی قوم ہے اس کا تو مادہ ہی ام ہے جس کے معنی ماں ہے. امت سے مراد ہی وہ ہے کہ جسے ماں بناتی ہے. اگر عورت کے متعلق یہ اسلام کا تصور عام ہوتا کہ عورت بازار میں اس طرح سے نیلام کیوں ہوتی، بھیڑ بکریوں کی طرح بکتی کس طرح سے. عورت کے متعلق پہلے یہ تصور قائم کیے اور اس کے بعد یہ اس کے ساتھ روایات اس کے متعلق وجہ کر دی گئی. اور پھر یہ جو سلسلہ چلا ہے
یہ جتنے بڑے بڑے بزرگ آپ دیکھیں گے آپ کے ہاں، کسی کی کتاب اٹھا کے دیکھ لیجیے، ساری برائیوں کا سرچشمہ عورت۔ یہ حضرت دادا گنج بخش الرحمہ ہمارے ہاں لاہور کے جو سب سے بڑے ولی ہیں، ان کا ارشاد ہے کہ بہشت میں سب سے پہلا فتنہ جو آدم پر مقدر ہوا اس کی اصل بھی عورت بہشت میں۔ پھر پہلے جو فتنہ دنیا میں ظاہر ہوا یعنی حابیل اور قابیل کی لڑائی، اس کا سبب بھی عورت۔ اور جب خدا نے چاہا کہ دو فرشتوں ہاروت و ماروت کو سزا دے تو اس کا سبب بھی عورت کو قرار دی۔ اور وہ دیکھتے ہیں کہ آج دینی اور دنیاوی تمام فتنوں کے اسباب کا ذریعہ بھی عورتیں ہیں۔ آپ دیکھیے ہو کیا رہا۔ میرا پہلا فکرہ یاد رکھیے کہ دنیا میں کسی حیوان نے بھی اپنے جوڑے کے ساتھ وہ کچھ نہیں کیا جو حضرت انسان نے کیا۔ دیکھ رہے ہیں آپ کتنی کتنی بڑی بارگاہیں ہیں جہاں سے یہ فتوے صادر ہو رہے ہیں عورت کے متعلق۔ اور پھر ادھر جائیے کہ جو چیزیں ہمیں شروع میں ہی پڑھائی جاتی تھی مکتبوں کے اندر، غالباً نظامی گنجوی کے سکندر نامہ میں تھا یہ، اگر میں بھولتا نہیں ہوں تو، بڑی لمبی چوڑی نظم وہ یوں ہی ہوا کرتی تھی کہ اگر نیک بودے سرحوال زن زنا را مزن نام بودے نہ زن۔ فارسی زبان میں زن کے معنی ہے مار، مزن کے معنی مت مار۔ تو کہتا ہے اگر عورتوں کی فطرت نیک ہوتی تو ان کا نام مزن رکھا جاتا، زن نہ رکھا جاتا، جس کے معنی ہے کہ پیٹ اس کو خوش گفت جن سید بار رائے زن کہ یا پردہ یا گور بہ جائے زن۔ جمشید نے اپنے مقام سے کیسی اچھی بات کہی ہے، عورت کا مقام یا گھر کے اندر بند رکھو یا قبر کے اندر دبا دو اس کو۔ اور اس کے بعد تو ایک شعر میں وہ یہ چیز کہتا ہے، میری بہنیں میری بیٹیاں بیٹھی ہیں، کیا عرض کروں گے کہاں تک پہنچاتے تھے، لیکن میں یہ اس لیے عرض کرتا ہوں کہ یہ تعلیم دی جاتی تھی بچپن میں ہی کہ مساؤ منا زن کہ زن پار پاس کہ ہر بستہ بے گھر کے گزاس بات۔ نہیں میں ترجمہ نہیں کروں گا۔ اور یہ تو پھر اونچے اونچے مکتبوں میں مدرسوں میں دارالعلوموں میں ہوتا تھا۔ انپڑھ آبادی ہمارے ہاں کی جو 90% ہے، گاؤں گاؤں شہر شہر بستی بستی محلہ محلہ، یہ ہیر وارثہ کی جو آپ نے سنی ہوگی، اور یہ چیزیں تو ہمارے یہاں ایسے سمجھ میں ہو جاتی ہیں نا کہ جب کوئی مسئلہ پیش ہو کوئی سوال پیش ہو، انہوں نے کہا تھا وارثہ سے فرما گئے، جب وارثہ سے فرما گئے تو اس کے بعد پھر اور کسی دلیل کی ضرورت کیا ہے، اور کس کی ضرورت ہے کہ اس سے انکار کرے یا اس کی تردید کرے، تو وارثہ سے کیا فرما گئے۔ وہ فرما گئے کہ ایک ترین کا مگر دیا کلیاں نے، کیا عرض کروں، دور تو وہ آ گیا ہے کہ پنجابی کی بات کہتے ہوئے پھر تفسیر کی ضرورت پڑتی ہے۔ واقعی مجھے اس سے سوچا ہے کرتا ہے کہ خاص طور پہ ہماری اگلی نسل آنے والی وہ عربی سے گئی
فارسی سے گئی، اردو سے بھی گئی، حتیٰ کہ مادری زبان پنجابی کی پنجابی سے بھی گئی. ہمارے بچوں کو پنجابی بھی نہیں آتی. اور پھر یہ تو بڑی معرفت کی باتیں ہیں. مکر دیوں سنی، ذرا تھوڑی سی لذت بھی لیجیے. یہ لفظ سنی کہاں سے آیا؟ کتنا جامع لفظ. ایک چیز تو یہ کہ قرآن کریم میں ہے حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ کہ وہ عزیز کی بیوی نے جب دروازے بند کیے اور اس پہ ہاتھ ڈالنا چاہا، ڈورے ڈالنا چاہے، تو وہ بھاگے دروازے کی طرف، یہ پیچھے سے لپٹی، ان کی قمیض پکڑی، وہ پھٹ گئی، اور جوں ہی دروازہ کھلا تو سامنے خاوند موجود تھا. ایک سیکنڈ میں اس نے رخ بدلا اور یہ کہا کہ کہو کہ جو تمہاری عورت کی عصمت میں ہاتھ ڈالنا چاہے اس کی کیا سزا ہے؟ یا فوراً یہ کہہ دیا کہ یہ عصمت میں ہاتھ ڈالنا چاہتا تھا اور میں تو مدافعت میں کھڑی تھی. اب دونوں اندر سے تیسرا گواہ کوئی نہیں ہے. لیکن یہی یہ چیز تھی کہ صاحب من اہلھا، اسی کے گھرانے کا ایک فرد تھا. اس نے کہا کہ اگر کوئی وہاں صاحب نہیں ہے تو جسے سرکمسٹانشل ایویڈنس کہتے ہیں کہ ذرا حالات کا جائزہ دے کے دیکھیں کہ بات کدھر جاتی ہے، تو اس نے کہا یہ کہ اگر تو یوسف کی قمیض سامنے سے پھٹی ہے، اس کے معنی یہ ہوں گے کہ اس نے اس پہ حملہ کیا ہے، اور اگر یہ پیچھے سے پھٹی ہے تو اس کے معنی ہے کہ یہ بھاگ رہا تھا اور اس نے پیچھے سے اس کو پکڑنا چاہا ہے. جب دیکھا تو قمیض پیچھے سے پھٹی تھی، تو اس سے اس عزیز نے کہا اپنی بیوی سے، کتنا بڑا یہ مکر ہے تمہارا، انا زیادہ کننا عظیم، تم عورتوں کے مکر بڑے ہی بھاری ہوتے ہیں. عزیز مصر اپنی بیوی کو کہہ رہا ہے یہ بات. اب آپ کے یہاں معلوم ہے کہ اتنا زیادہ کننا عظیم کسی مرد سے کیجیے بات، جب بھی وہ عورتوں کے متعلق گفتگو کہے گا خیر اللہ میاں نے کہہ دیا اتنا زیادہ کننا عظیم، قرآن کی سند موجود ہے. تو یہ لفظ جو وہ کننا آیا نا، وہ تو ہے نا کننا تم عورتوں کا، یہ آیا کننا. ایک تو جہاں سے وہ دیجیے وہ نکر دیا کنیا جہاں سے وہ لگتا رہا، اس کے اوپر وہ دے کے نوٹ نیچے دکھا ہوتا ہے کہ قرآن چیز میں ہے نہ کہہ رہا کننا عظیم. اور اگلی چیز اس میں شاعری بڑی عجیب ہے. یہ جو آگ کا پیدا ہوتا ہے، مدار جسے کہتے ہیں، وہ اس میں جو کچھ لگتا ہے اس کی شکل آم کی ہوتی ہے، اور جب اس کو چھوڑا جائے تو وہ پورا زہر سے بھرا ہوا ہوتا ہے، بڑا زہریلا مادہ اس میں ہوتا ہے. وہ آنکھ میں ذرا سے لگ گئے تو دیکھیے آپ کو بے چشم ہو جاتا ہے. دیکھنے میں نہایت عمدہ ثمر بہشتہ کا آم اور اندر سے زہر کی بس، اسے کہتے ہیں کنی، آکڑیاں کنیاں. اب اس کو سامنے رکھیے، قرآن کی وہ سند اپنے ہیں یہ لفظ، اور اس کے بعد پھر سوچیے کہ حضرت وارثہ فرما گئے ایک طویلتا یہ اور پورے مکر دیا کنیوں نے. سامنے دیکھو تو آم کی طرح سے کمرے بہت نظر آئے گا، اور اندر ان کا پورا زہر سے بھرے ہوئے، اور قرآن کی اس کے اوپر سند موجود ہے اتنا زیادہ کننا عظیم ہے تو اس سے زیادہ کیا کہہ سکتے گا. اور پھر ایک بات کہتے ہیں وہ لوگ، وہ تو ایک ایک کیسے کے ایک ایک قدم پہ کہتے چلے جاتے ہیں کہ وارثہ ولایتی مرد میوا اور رحم مسواک کا سوز ہے. مجھے آگے بڑھنا چاہیے اس لغویات میں کیا میں الٹا رہوں. کہنا وہ چاہتا تھا وہی پہلا فکرہ کہ دنیا میں کسی حیوان نے اپنے جوڑے کے ساتھ وہ کچھ نہیں کیا جو اس اشرف المخلوقات حضرت انسان نے کیا، اور اس کا خمیازہ بھی بھگت رہا ہے.
عام انسانوں میں تو یہ کچھ کرنا تھا، ان کو کوئی گناہ نہیں تھا۔ انسان کے اندر یہ چیز ہے کہ دوسرے کو تکلیف پہنچا کر لذت لیتا ہے۔ سائیکالوجی کے اسٹوڈنٹ ہیں، تمہیں پتا ہوگا سیڈزم اسے کہتے ہیں، اور تکلیف کو اسے پہنچائے گا کہ اس کی محتاج ہو جائے، کوئی محتاج ہو جائے، جو محتاج ہوا یہ اپنے اس جذبے کی تسلیم کرتا ہے، تکلیف پہنچا کے لذت لیتا ہے۔ لیکن ظاہر تعصب تو یہ کہ اس کتاب کے ماننے والے جس نے عورت کو اتنا عظیم مقام عطا کیا، اس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیراؤ جس نے اپنی عملی زندگی کے اندر عورت کو تاکہ اتنی بڑی عزت کر کے دکھائی کہ تاریخ اس کی مثال نہیں دے سکتی، اس رسول کے نام لیوا اس کتاب کے ماننے والے، اور وہ یہ تعلیم پیش کر رہے ہیں دنیا کے اندر، وہ پیش کر رہے ہیں، ہم مان رہے ہیں۔ زبان سے نہ کہنے والے بھی دل کے اندر یہی سمجھے بیٹھے ہیں، اور ان کا تصور بھی یہ ہے، اور کچھ نہ ہو تو ناقص العقل تو کہتے ہیں نا کہ یقیناً ہوتی ہے کام از کام۔ یہ ہے وقت زیادہ چلا جا رہا ہے، ورنہ میں اور تفصیل سے بتاتا کہ عورت کے متعلق کیا کچھ کہا جا رہا ہے۔ یہ ہے وہ تصویر جو عورت کے متعلق مرد نے پھینکی ہے، اور یہ ہے وہ مقام کے جو مرد نے اپنے جوڑے عورت کو عطا کیا ہے۔ یہ قرآن سے پہلے کی ساری تاریخ آپ دیکھ جائیے، سوائے ان چند قبائل کے کہ جن میں میٹریارکل آرڈر تھا، یعنی عورت سربراہ ہوتی تھی، کبھی کہیں بعض قبیلوں کے اندر یہ بات ملتی ہے تاریخ میں، ورنہ ہمیشہ مرد ہی سربراہ رہا ہے۔ اس دور سے لے کر اس دور تک درمیان میں ان ادوار کو چھوڑ کر کے جس میں وحی کی روشنی میں انسان چند قدم چلا ہے، مرد نے عورت کے ساتھ یہی کچھ کیا، یہ کچھ کرتا چلا آ رہا تھا مرد عورت کے ساتھ کہ قرآن آیا اور اس نے کہا یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ۔ پہلی چیز یہ تھی نا کہ مرد کو پیدا کیا، وہ مقصود بذات تھا۔ اس کے بعد عورت کو اس مقصد کے، اس مرد کے تقاضے کو پورا کرنے کے لیے پیدا کیا، یہ مقصود بذات نہیں تھی۔ میں کہا کہ اے نئے انسانی، قانون خداوندی کی نگہداشت کرو، اپنے ذہن سے یہ اصول نہ قائم کرو، اپنے ہی دماغ سے یہ فیصلے نہ کر دو کہ عورت ماں سے نسل ہے، ٹیڑھی پتلی سے پیدا ہوئی ہے، جوتے کے تلے رکھنے کے لیے ہے، مسواک کا ٹوپ ہے، یہ چیزیں خود فیصلے نہ کرو، قوانین خداوندی کی نگہداشت کرو۔ اب آگے دیکھیے کہ بات کہاں سے شروع کرتا ہے۔ ذرا سا مشکل ہے یہ مقام، اس لیے ذرا توجہ اور سکون سے سنیے، میں تھوڑا سا تفصیل میں جا کے عرض کروں گا۔ آج انسانی بچے کی تعداد روزمرہ کا معمول ہو گئی ہے، اس لیے وجہ تعجب بھی نہیں ہوتی، کسی طرح بھی نہیں کسی کے لیے۔ لیکن ذرا پیچھے چلتے جائیے اور پیچھے چلے جائیے ذہن میں، پھر سوچیے یہ کہ سب سے پہلے انسانی بچہ کیسے پیدا ہوا۔ وہ مشہور بات کہ مرغی پہلے تھی یا انڈا پہلے تھا، یعنی مرد اور عورت موجود ہو تو اس کے بعد تو آگے افزائش کے نسل کی ذہن میں آپ کے کسی قسم کی پریشانی نہیں پیدا کرتی، ساتھ ہو جاتا سوال
سوال یہ ہے کہ جب مرد اور عورت نہ ہو تو پہلا بچہ کیسے پیدا ہوا تھا؟ ذہن کے لیے بڑی پریشانی کا موجب ہے یہ سوال. ذہن انسانی کیا کرتا بیچارہ؟ سوائے اس کے کہ کسی نہ کسی طرح سے کوئی ایک مرد یا پتلا ایک بھرتا، اس کے سوا چارہ ہی نہیں تھا ذہن انسانی کے لیے. تو اس میں یہ کہ بعد وہ بڑی آسان سی بات تھی. پہلے کیسے ہوا؟ اللہ میاں نے مٹی سے ایک پتلا گھڑا، پھر اس کے اندر پھوٹ ماری، یہ ہو گیا مرد. اب اسی طرح سے اگر دوسرا پتلا گھر دیتا ہے، اس میں پھونک مار دیتا ہے، وہ ہوتی ہے عورت، تو یہ تو ہو جاتے دونوں برابر. تو مرد کو تو یوں کر دیا، اور پھر آگے جیسا میں نے عرض کیا اس کی پوری تسلی کے اندر نکال لیا چھپی بیٹھی تھی. اور جب پہلے مرد اور عورت آ گئے تو آگے پھر مسئلہ آسان ہو گیا. ذہن انسان نے اس سے زیادہ کچھ سوچ ہی نہیں سکتا تھا. یہ تو علم انسانی ہے کہ جس میں پھر اتنا عرصہ تحقیق و تفتیش کے بعد یہ ہمارے دور کی چیز ہے جسے آپ سلسلہ ارتقاء کہتے ہیں، آرگینک ایولیوشن. اس میں یہ بتایا کہ یہ زمین پیدا ہوئی، اس میں زندگی کی کوئی چیز نہیں تھی جسے آپ مٹی کہتے ہیں. اس کے معنی ہے ان آرگینک میٹر، ایسا مادہ جس میں زندگی کی نمود نہ ہو. اب سنیے قرآن کیا کہتا چلا آ رہا ہے، کب کہہ رہا ہے؟ ڈارون کے بعد نہیں، کینسر کے بعد نہیں، ان سے قریب 1500 سال پیش تک، جب ذہن انسانی اس کے سوا کوئی تصور نہیں کر سکتا تھا کہ کسی طرح پہلے کسی طرح پتلا بنا دیجیے، اس میں سے عورت نکال دیجیے تو پھر سلسلہ آگے چلے گا. قرآن کریم میں اس دور میں اس پورے سلسلہ ارتقاء کو اتنی عمدگی سے بیان کیا ہے کہ کوئی کڑی درمیان میں مس نہیں ہو رہی. برادران قرآن کی صداقت کے اوپر تو ایمان لائیں گے وہی لوگ کہ جنہوں نے خود اپنی آنکھوں سے یہ مشاہدے کیے، اپنے تجربوں کے بعد ان نتیجے پہ پہنچے. تو ہم مجرم ہیں کہ ان کے سامنے قرآن نہیں پیش کر رہے، ورنہ کسی ایک ایولیوشن کے ماہر سائنٹسٹ کے سامنے قرآن کی یہ آیات پیش کر کے اس کو چاہیے تو یہ 1500 سال پہلے کی بات ہے. آپ دیکھیے تو وقت میں نہیں آ جاتا ہوں. اس میں یہ چیز کہی بدا خلق الانسان من طین، یہ جسے تم آج انسان کہہ رہے ہو، تمہیں پتا ہے کہ ابتدا کیسے ہوئی تھی؟ یہ بے جان مادہ، اور اس کے بعد ہے تم نے لازم، کس نے؟ پانی کا چھوٹا دیا. سائنس کے سارے انکشافات اس سے مرکوز ہوتے ہیں کہ مادہ بے جان جو ہے اس میں لائف زندگی نہیں ہوتی. زندگی کی نمود ہمیشہ پانی سے ہوتی ہے. بے جان مادے کے ساتھ پانی ملا جائے تو تین نازک کہتے ہیں، چپ کی مٹی جس میں پانی ملا دیا جائے. تحقیق یہ ہے کہ یہ جو جوہر ہے جہاں پانی جمع ہو جاتا ہے، جوہر اور کنارے کی مٹی یا اس کے اندر کی مٹی، ان دونوں کے امتزاج سے وہ پانی کے ساتھ جو کائی کی جمتی ہے، اس کائی کے اندر ذرے چھوٹے چھوٹے زندگی کے پہلے جراثیم ان کو کہتے ہیں، لائف سیل جن کو کہتے ہیں. دوربینوں سے وہ نظر آتے ہیں، سوئی کے ناکے سے بھی زیادہ
بالی چھوٹے بڑے کساس سفید. اس تفصیل میں جاؤں گا تو بات بڑی لمبی ہو جائے گی. لیکن وہ ایک سیل ہوتا ہے، نار اور مادہ اس میں نہیں ہوتے. جب بھی وہ اس میں سے پیدا ہوتے ہیں تو ایک ہی وہ جرثومہ یا سیل یا وہ ذرہ کا خاص کا لانا سمجھ لیجیے. اور اس کے بعد ذرا بڑا ہونے کے بعد فطرت کا نظام ملاحظہ کیجیے، وہ ایک سیل جو ہے ذرا کا خاص کا دانا، وہ دیکھے میں نہیں سے اپنے اندر جو کچھ ہے اس کو باہر نکالنے کے لیے خود پھٹ جاتا ہے، دو میں تقسیم ہو جاتا ہے. اور جب وہ دو میں تقسیم ہوتا ہے تو اس میں سے ایک نر ہوتا ہے، دوسرا مادہ ہوتا ہے. اویم اور پکڑتا جو کر لیتا ہوں یہی راستہ. وہ ایک خلیہ خود پھٹ کے دو میں تقسیم ہوتا ہے. اس میں ایک وہ بنتا ہے جو مادہ کے رحم میں انڈا کہلاتا ہے، دوسرا وہ بنتا ہے جو مرد کا مادہ تولید میں ہوتا ہے. ایک ہی سے دو الگ الگ پھٹ کے نر اور مادہ ہوتے ہیں. پھر ان دونوں کے انتظار سے آگے سلسلہ چلا جاتا ہے. زندگی میں اب بڑھنا شروع ہوا. یہ کاروان حیات قرآن کہتا ہے انبتکم نباتن من الارض نباتن. پھر یہ مختلف شاخیں اس کی بڑھتی ہیں، کچھ ادھر گئی کچھ ادھر گئی. آہستہ آہستہ وہ کہتا ہے کہ یہ بادشاہ میں آئے، کچھ رینگنے والے، کچھ دو پاؤں پہ چلنے والے، کچھ چار پہ چلنے والے، کچھ پیٹ کے بل رینگنے والے. پھر اس میں سے وہ حیوانات کی سطح آئی جہاں کے یہ نر و مادہ کی اس طرح انتظار سے رحم کے اندر بچہ بنتا ہے. یہاں سے پھر آگے وہ کہتا ہے سلسلہ ارتقاء ہوا. یہاں تک تو وہ کہتا ہے کہ حیوان اور انسان اکٹھے آئے. یہاں پہنچنے کے بعد وہ کہتا ہے کہ ایک نئی چیز پیدا ہوئی، اور وہ ہے جہاں سے یہ انسان حیوانات سے الگ ہوا. نفخ فیہ من روحہ، اس میں ہم نے اپنی توانائی کا ایک سننا پھینک دیا. یہ جسے انسانی ذات یا ہیومن پرسنالٹی کہا جاتا ہے، حیوانات میں یہ نہیں ہوتی. میں نے عرض کیا ہے کہ یہ ایک الگ موضوع ہے، لیکن یہ سمجھ میں نہیں آ سکتی آیت طاقت سے کہ یہ تنقیدی چیزیں سامنے نہ آئیں. اس طرح سے وہ کہتا ہے کہ اب آگے سلسلہ چلا یہ عورتوں کا اور مردوں کا. الذی خلقکم من نفس واحدۃ، وہ نظام ربوبیت کا راز خدا کہ جس نے تمہاری تخلیق کی جو ابتدا کی تو ایک سنگل لائف سیل سے نفس واحدۃ، ایک مرد سے نہیں ابتدا ہوئی. یہ دیکھیے یہاں ذہن انسانی کا تو وہ تصور یہ تھا نا کہ پتلا بنایا مرد کا، وہاں سے ابتدا ہوئی نہیں، نفس واحد سے ہوئی. نفس ہر اس طرح سے بولا جائے گا جس میں لائف ہوگی. سنگل لائف سیل اس کا ترجمہ. وہ نفس واحد وخلق منہا زوجہا، اسی سے اس کا جوڑا پیدا ہو گیا. اللہ، وہی جیسے نمو سے پھٹا خلق منہا زوجہا، اسی سے اس کا جوڑا پیدا ہو گیا. اب جب یہ چیز ہو گئی نر اور مادہ کی، یہی تو مشکل تھی. وہ کہتا تمہارے ذہن میں کہ یہ کیسے آگے بات چلے گی. یہ جب یوں ہو گئی تو اس کے بعد پھر وہ ارتقائی مناظر طے کرتے ہوئے آگے پہنچے. وہ بستہ منہما رجالا کثیرا ونساء. اب یہاں دیکھیے مرد عورت کا ذکر آتا ہے.
تو اس کے بعد اب یہ جو تم مختلف مرد اور عورتیں دیکھتے ہو اس سلسلے ارتقاء کے بعد یہ شکل پیدا ہوئی. سورت کو شروع کرتے ہوئے پہلی آیت میں اس تصور کو باطل قرار دے دیا جس کی روح سے کہا گیا تھا کہ پیدا تو مرد ہوا، مقصود بھی ذات اس کی پیدائش کی اور اس کے کسی مقصد کے حصول کے لیے اس کی پسلی میں سے عورت نکال دی. یعنی یہ جو تصور تھا کہ پیدا مرد ہوا، عورت اس کے لیے پیدا کی گئی، پہلی آیت میں اس کی تردید کر کے رکھ، بالکل غلط ہے. ایک زندگی کا لائف اسٹائل، ایک جو سیما زندگی کا، وہی ہمارے قانون ارتقاء کے مطابق دونوں تقسیم ہوا برابر کے تقسیم. وہ لفظ زوج یہاں ہے، اس میں سے اس کا زوج پیدا کیا. پہلے بھی یہ بات آ چکی ہوئی ہے. ہمارے ہاں تو زوجہ کا ہے یا عورت کو جاتا ہے، زوجہ ہوتی ہے عورت کا، مرد تو نہیں ہوتا. عربی زبان میں یہ لفظ عورت کے لیے نہیں بولا جاتا. اس میں مرد عورت کا زوج ہوتا ہے، عورت مرد کی زوج ہوتی ہے. زوج کے معنی ہوتے ہیں وہ دو چیزیں کہ جو ایک وقت میں اکٹھی ہوں تو وہ بات آگے چلے. اگر ان میں سے ایک نہ ہو تو دوسرا بیکار ہو چلا جائے، کس کی تکمیل ہی نہ ہو. یہ گاڑی تو دو پہیے، آگے کے دو پہیے، یہ ایک دوسرے کے زوج کہلاتے ہیں. دونوں ہیں تب زندگی کی گاڑی چلتی ہے، اور دونوں کس قسم کے ہیں؟ ایک بڑا پہیا اور ایک چھوٹا پہیا لگا کے چلائیے گاڑی سے، اور ایک گول اور ایک چکور لگا کے جو دیکھیے کہ بات کیا بنتی ہے. وہ جو ہمارے گھروں میں بنتی یہ جو چیز ہے نا جسے یہ جوڑی کہتے ہیں، ہمارے ہاں بھی جب لفظ جوڑی بولا جاتا ہے نا وہاں وہ دونوں برابر برابر کی چیزیں ہوتی ہیں. کئیوں کی جوڑی، یہ جو دروازے کے تختے ہیں ان کی بھی جوڑی وہاں تک یہ چیز ہوتی. اسی لیے یہ بیل جب جوتے جاتے ہیں حال میں کنویں پہ تو وہ جب برابر کے ہوتے ہیں وہ بیلوں کی جوڑی ہوتی ہے. اور اگر وہ اس قسم کے نہ ہوں، بات پھر وہی پنجابی کے محاورے میں آتی ہے، جہاں اس نے تجربے کے بعد دیکھا اور کہا کہ جوڑیاں جگ پھیڑیاں اچھا نرڑ بتھیرے. یہ نرڑ کیا ہوتا ہے؟ زبردستی کسی کو لے کے رستے سے باندھ کے دور لیا جائے نا کسی کے ساتھ، کسی نرڑ کہتے ہیں. یہ جوڑی میں چلنے والی ہے، برابر کے پہیے چلنے والے، برابر کے گھر پہنچنے والے اتیادی کو تو بہت کم ملتے ہیں. تو ملتا ایسا ہی ہے کہ پکڑے اور رسا لیا اور اس کے اندر سے تجارت قبول کیا کر چلنا اور بعد لڑ دی چل گئی، جوڑی چوری ہو گئی، لڑے ہوئے. زبان کا لحاظ قرآن کہتا ہے ہمیں کا نیم ہے زوجہ. ایک پہیے سے گاڑی نہیں چلتی. ایک لائف اسٹائل کو دو حصوں میں تقسیم کیا اور دونوں بالکل مثالی حیثیت سے، اور ایسی مثالی حیثیت سے کہ اگر اس میں سے ایک نہ ہو تو دوسرا بیکار ہو کر رہ جائے. یہ جو کمپلیمنٹری چیز کو پھر کہتے ہیں انگریزی میں، اس کا ترجمہ ہے یہ زوج. ایک ان میں سے نہ ہو تو دوسرا بیکار ہو کر رہ جائے. میں کہتا ہوں قرآن کے
صرف ذات مرد ہے صرف، تو یہ نہیں کہ مقصود بھی ذات تو ان میں سے ایک ہی تھا جسے مرد کہا جاتا ہے. عورت نہ بھی ہوتی تو فطرت کا پروگرام جو تھا اس میں کوئی کمی نہ واقع ہوتی. یہ تو اس کے بہلاوے کے لیے تھا، اس کی اداسی دور کرنے کے لیے تھا، جو یہ چیز دوسری بنا دی. اصل تو وہی کام کرنے والا تھا، جو تھا وہ باطن تصور میں چلا آ رہا تھا. قرآن نے کہا کہ غلط ہے. یہ دونوں ذات ہیں ایک دوسرے کے، ان میں سے اگر ایک بھی نہ رہے دوسرا بیکار ہو کر رہ جاتا ہے. یوں ہم نے یہ سلسلہ آگے چلایا. قرآن نے جب انسان کے لیے کہا ہے کہ اسے واجب التکریم بنایا، مرد کے لیے نہیں کہا کہ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم 17/70 17/70 تمام انسانی کو واجب التکریم بنایا. مرد عورت یہ سب آ گئے. انسان کے متعلق کہا کہ اسے فی احسن تقویم پیدا کیا. انسان کے متعلق، صرف مرد کے متعلق نہیں. بہترین ہے سگائی کے اندر اس کو پیدا کیا. ان دونوں میں یکساں صلاحیتیں رکھ دی. تقسیم کار کے اعتبار سے یہ ٹھیک ہے. کچھ فرائض ایسے جو صرف عورت پر انجام دے سکتی ہے، مرد نہیں دے سکتا. اس کے لیے خاص قسم کی خصوصیات کی ضرورت ہے. کیا عرض کروں، وقت تھوڑا ہوتا ہے، باتیں کئی راستے میں آ جاتی ہیں. وہ ابھی میں نے کہا تھا کہ سائیکالوجی کے اسٹوڈنٹ جو ہیں وہ اس کو جانتے ہیں کہ سیڈزم جو ہے کیا چیز ہوتی ہے. نفسیات کے تجزیے میں سائیکالوجی کے اقتباس میں یہ بات پہنچائی کہ اس سے بالکل برعکس سیڈزم یہ تھا کہ دوسرے کو تکلیف پہنچا کے لذت حاصل کرنا. اس سے بالکل برعکس ایک نفسیاتی کیفیت ہے نیسٹسزم جسے کہتے ہیں، خود تکلیف اٹھا کر لذت حاصل کرنا. سائیکالوجی بتا رہی ہے کہ عورت کے اندر یہ جذبہ ہوتا ہے، اور اس کا مشاہدہ تو ہر بچے کے ساتھ آتا ہے. ماں جس طرح سے بچے کی پرورش کرتی ہے، کتنی تکالیف اس کو اٹھانی کرتی ہیں اس کے لیے. وہ جو تمام تکالیف برداشت کرتی ہے اور اس میں ایک لذت محسوس کرتی ہے. اور تکالیف تو ایک طرف دن بھر کام کاج کے بعد رات جو سونے کے لیے آتی ہے. چھوٹا بچہ جو کچھ رات بھر کرتا ہے ماں سے، دن بھر وہ جاگتا ہے، رات کو دن بھر سوتا رہتا ہے، رات کو وہ جاگتا ہے. جاگنے کے بعد ماں سے کہتا ہے کہ میرے ساتھ کھیلے. کبھی پیشاب کیا ہے وہ اس کو سوکھی جگہ پہ اسے سلا رہی ہے، خود گیلی جگہ پہ سو رہی ہے. کبھی گرمی لگ رہی ہے تب ہو رہا ہے، کبھی اس کو بھوک لگ رہی ہے دودھ پلایا جا رہا ہے، کبھی ویسے وہ کہتا ہے کہ چلو یہی رونے لگا ہے. ساری رات یہ کچھ ہوتا رہتا ہے. ایک دو راتوں کی بات نہیں ہے، مسلسل مہینے بھر یہ کیفیت. یہ میاں صاحب کو اگر 2-3 راتیں کبھی اس طرح بسر کرنی پڑے، سنیاس تیاگ کے جنگل چلا گئے. کہ پہلی رات یہ کچھ ہوتا ہے کہ پٹی کیا لگا رکھی ہے، کیا ہو رہا ہے، یہ لے گئے اس کے لے گئے اس کے نیند میں خرابی آ رہی ہے حضرت صاحب. یہ کتنا عجیب جذبہ ہے.
اس سے برعکس وہ جو فیڈرزم کی چیز جو میں نے کہی وہ کوئی ایسا جذبہ نہیں ہے کہ جو قابل نفرت ہو. وہ اس لیے رکھا گیا ہے یہ ٹھیک ہے. مظلوم کو تکلیف پہنچا کے لذت لینا بدترین جذبہ ہے، لیکن ظالم کی کلائی مروڑ کر یہ لذت لینا کہ میں نے مظلوم کو بچا دیا ہے بڑا مستحکم جذبہ ہے. یہ فیڈرزم ہے جو مرد کے اندر یہ دیا ہوا ہے. عورت کے اندر یہ جذبہ ہے کہ تکالیف اٹھا کر اور اس میں ایک لذت محسوس کرنا، یہ حد ایثار اور قربانی کا جذبہ ہے. جوڑا وہی ہو سکتا ہے کہ جس کی کیفیت یہ ہو کہ وہ مستبد اور ظالم اور شریر نفس جو ہے جو کسی طرح سے باز نہیں آتے ان کی کلائی مروڑے، اور دوسری طرف اس ساتھی کی بھی ضرورت ہے کہ جس مظلوم کے سینے میں اس نے خنجر کو دھویا تھا اس کو مرہم لگائے اور اس کے بعد لذت محسوس کرے. ان دونوں قوتوں کی ضرورت ہے. خدا نے اپنے آپ کو عزیز الرحیم جو کہا ہے وہ یہی ہے. عزیز وہ ہے کہ جس میں اتنی قوت و غلبہ ہو کہ وہ ظالم کی کلائی مروڑ کے رکھ دے. رحمت و شفقت کا جذبہ ساتھ اس کے یہ ہے کہ مظلوم کے زخموں پر مرہم لگائے. یہ کرے، اس کا ساتھی یہ کرے، زندگی کی گاڑی انسانیت کی یوں چلے گی. اور اسی لیے قرآن نے کہا فضل اللہ بعضهم علی بعض، ہم نے ایک میں وہ خصوصیتیں دی ہیں جن کی بنا پہ وہ افضلیت رکھتی ہے، دوسرے میں وہ دی ہے جس کی بنا پہ یہ افضلیت رکھتا ہے. ان دونوں کے اندر یہ معنی نہیں ہے کہ وہ بالکل دوسری خصوصیت ہوتی ہی نہیں ہے. وہ تو میں آگے چل کے بتاؤں گا کہ قرآن کریم نے کس طرح سے ان خصوصیات کو دونوں میں یکساں طور پر بیان کیا ہے کہ جن کی محض انسان ہونے کی حیثیت سے ضرورت پڑتی ہے. یہ جو دو فرائض الگ الگ میں نے بیان کیے ان کی روح سے قرآن کہتا ہے کہ یہ جو رافت اور شفقت اور محبت اور ہمدردی کا ایثار اور قربانی کا جذبہ ہے یہ نہ سمجھو کہ یہ اس کی کمزوری کی دلیل ہے، اس کے فرق کی دلیل ہے. یہ باعث فضیلت ہے اس کے لیے. اس واسطے جب یہ اپنے ان فرائض کو سر انجام دے رہی ہو کہ جس میں یکسر ایثار اور قربانی آتی ہے، اس کی بنا پہ اس کی فضیلت کو تسلیم کرے. یہ نہ کرے کہ یہ کیونکہ معذور ہو گئی ہے اس دوران میں رزق کمانے سے اس لیے تم اس کو ایکسپلائٹ کرے اور اس کو اپنا غلام اور باندی بنا کے رکھو گھر کے اندر. فضل اللہ بعضهم علی بعض، تمہیں اس چیز کی فرصت صرف مل جاتی ہے کہ تمہارا اتنا وقت اس فریضے کی سر انجام دہی میں صرف نہیں ہوتا. اس فارغ وقت میں تم اقتصاد رزق کرتے ہو، کمائی کرتے ہو، باہر کے کام سر انجام دیتے ہو تو یہ معذور ہے. اس کی بنا پر تمہیں اگر کوئی افضلیت حاصل ہے تو یہ جو کچھ فرائض سر انجام دے رہی ہے اس کی بنا پر اس کو افضلیت حاصل ہے. یہ فضل اللہ بعضهم علی بعض، ایک کو دوسرے کا، اس کو اس پر اس کو اس پر. پھر اس کے یہ معنی نہیں ہے جیسا میں نے ابھی عرض کیا کہ عورت کے اندر اقتصاد رزق کی اجتماعی کرنے کی صلاحیت ہی نہیں ہوتی ہے، یہ کر ہی نہیں سکتی. غلط. قرآن کریم نے تو خود یہ چیز بتا دی کہ للرجال نصیب مما اکتسبوا وللنساء نصیب مما اکتسبن. 4/32. مرد جو کچھ کمائی کرے وہ اس کا حصہ ہے، عورت جو کچھ کمائے وہ اس کا حصہ ہے. یعنی اقتصاد رزق یا کمانا جسے آپ کہتے ہیں یہ نہیں ہے کہ وہ اس سے ممنوع قرار دے دیا گیا یا اس میں اس کی صلاحیت ہی نہیں رکھی گئی. وہ تو اس بنیادی نقطے کو سامنے رکھیے
کہ فطرت نے تقسیم جو کی ہے کار کی کام کی ڈویژن آف لیبر یا رسپانسبلٹی کی، اس کے لیے عورت کی ایک خصوصیات ہیں اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے، ورنہ انسان ہونے کی ضرورت سے جیسا کہ یہ آیت سے جیسا سامنے آ گئی سورہ احزاب کی یہ آیت 33/35 جسے بہت زیادہ دہرانا چاہیے. انسان ہونے کی جہت سے جو خصوصیات ہیں آپ دیکھیے قرآن کریم کس طرح سے ان کا ذکر دوست بدوست کرتا چلا جاتا ہے، مرد اور عورت کو ساتھ چلائے ہوئے. قرآن کے بیان کا جو انداز ہے اس میں آپ دیکھیں گے کہ یہ برابر برابر چلتے ہوئے نظر آئیں گے. ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات، ترجمہ تو بعد میں آئے گا، پہلے یہ سمجھ لیجیے کہ مسلمین یہ مردوں کے لیے آتا ہے، آخر میں یہ جو تے آ رہی ہے یہ وہی صرف عورتوں کے لیے. اب آپ دیکھتے جائیے کہ کس طرح ایک طرف وہ مرد آ رہا ہے اور دوسری اس کے ساتھ عورت کیسے آ رہی ہے. ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجهم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات. دیکھ رہے ہیں آپ مرد اور عورت کیسے ان خصوصیات کے اندر ہم دوست چلے آ رہے ہیں. اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما. یقیناً مسلم مرد اور مسلم عورتیں، مومن مرد اور مومن عورتیں، لفظی ترجمے پہ اتفاق کرتا ہوں کہ وقت نہیں ہے. قانون خداوندی کے سامنے جھکنے والے مرد اور عورتیں، اپنے ایمان کے عمل کو سچا کر دکھانے والی مرد اور عورتیں، مسائل کے وقت استقامت سے بنے رہنے والے استقلال دکھانے والی مرد اور عورتیں، خدا کے قوانین کے سامنے جھک جانے والی مرد اور عورتیں، ایثار اور قربانی میں دوسروں کی ضرورتوں کو پہلے پورا کرنے والی مرد اور عورتیں، جہاں رک جانے کو کہا جائے وہاں رک جانے والی مرد اور عورتیں، عزت کی حفاظت کرنے والے مرد اور عورتیں، قوانین خداوندی کو سامنے رکھنے والے مرد اور عورتیں. یہاں تو اتنا ہی ہے، وہ دوسرے مقام کے 66 اور 27 وہاں سائے حاکم بھی آیا ہے. مختلف ملکوں کے اندر سیر و سیاحت کرنے والے مرد اور عورتیں، ان سب کے لیے خدا نے مغفرت کا سامان اور اجر عظیم رکھا ہوا ہے. 33 اور 35 کا یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ کوئی دیشا بھی زندگی کا ایسا ہے جس میں مرد میں جو خصوصیت بتائی گئی ہے وہ عورت میں نہیں بتائی گئی. بار بار قرآن دہراتا ہے کہ وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ. عورت ہو مرد ہو جو بھی ایمان لائے اور سنوارنے والے کام کرے اس کے لیے برابر کا جنت. لائے بھی اس کی ریفرنس 4/124 وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا، یہ پوری آیت نہیں ہوئی. 4/124 4/124. دوسری جگہ لا أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِّنكُم مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ بَعْضُكُم مِّن بَعْضٍ 3/194 3/194. عورت ہو مرد ہو
تم میں سے جو بھی کام کرنے والا ہے اس کے کام کا اجر ہم دیں گے. یہ ایک دوسرے کے ادعا ہیں, کوئی ان میں سے اونچے اور نیچے نہیں ہے. اور وہ جو تصور تھا کہ حوا نے آدم کو جنت سے نکال دیا وہ اس کا باعث بنی. قرآن نے تو سورہ بقرہ کی ابتدا میں ہی اس کی تردید کر دی جب یہ کہا کہ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ, ان دونوں کو شیطان میں جاتا ہے. یہ نہیں ہے کہ وہ مرد اس کے اندر وہ چودھری بن کے الگ بیٹھا رہا اور عورت کے ذمہ سارا الزام لگا دیا, اسی کو بہتایا اور پھر اتنا اونچا بننے والا یہ تو پھر شیطان کے بہکاوے میں آئی تھی, یہ اس کے بہکاوے میں آ گیا. یہ قرآن نے کہا ہے یہ غلط ہے. مرد اور عورت دونوں میں لفظ کا امکان ہے. یہ نہیں ہے کہ مرد کی لفظ کا باعث عورت بنتی, دونوں میں لفظ کا امکان, دونوں میں لفظ کے بعد باز آفرینی کا امکان, پھر اپنی صلاحیتوں کی ڈیولپمنٹ کا برابر امکان, اور جو منتہا دونوں کا ہے کہ وہ جنت میں پہنچنے دونوں کے لیے جگہ دروازے کھلے. یہ قرآن کریم میں سورہ نساء کی ابتدا کی ہے, اور اگر ذرا سا اس کو حقائق نہیں لطائف میں بات آتی ہے, عورتوں کو تو اس سے بھی فخر ہونا چاہیے کہ قرآن میں ایک سورت کا نام نساء تو ہے, سورہ رجال کوئی نہیں ہے. آپ کے نام سے تو قرآن کی ایک سورت ہی ہے. واتقوا اللہ, کیا عظیم چیز بات جہاں شروع کی یا ایھا الناس, پوری انسانیت سے یہ کہا جا رہا ہے, اس لیے کہ پوری نو انسانی نے عورت کے متعلق یہ باطل تصور کام کیا ہوا ہے. انسانیت سے کہا, پورے نو انسانی سے کہا جا رہا ہے. خدا کے قوانین کی نگہداشت کرو. غلط تصور ہے کہ اس نے پیدا مرد کو کیا اور اس کے کسی مقصد کے لیے عورت کو پیدا کیا. پیدائش کا یہ تصور تمہارے ذہن میں غلط ہے جو تم نے افسانہ کا اپنے ذہن میں کام کر رکھا ہے. ایک جرسومہ حیات سے ان کی تخلیق کی ابتدا ہوئی, دونوں دوست بدوست چلتی ہوئی زندگی میں گاڑی کو آگے لیے چلے جا رہے ہیں. واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام, اور اس طرح سے ایک معاشرہ تمہارا بنتا ہے جس میں تم ایک دوسرے کے مدد کے محتاج ہوتے. خدا کے نظام ربوبیت کی نگہداشت کرو کہ جس کی روح سے تم ان چیزوں کو حاصل کرتے ہو کہ جس میں ایک دوسرے کے تم محتاج ہوتے ہو. اور وہ کہتا ہے کہ اس نظام کی ابتدا والارحام, یہ جو رشتے داری ہے تمہاری مرد اور عورت کی اصطلاح سے جو آگے بات چلتی ہے, ایک رشتہ قائم ہوتا ہے, ان سے ابتدا کرو. اس کی یہ تمام ایک صف میں کھڑے ہیں, ایک بھی کوئی نہیں ہے. پرورش کے لیے ربوبیت کے لیے ہم نے یہ نظام قائم کیا ہے. اس نظام کا منتہا تو یہ ہے کہ پوری عالم انسانی کو تم ایک کنبہ اور خاندان بنا دو. اس کی ابتدا یہ ہے کہ گھر کی چھوٹی سی زندگی میں اپنے نظام ربوبیت کو شروع کر دو. ان اللہ کان علیکم رقیبا, یہ انداز زندگی اختیار کرو گے تو خدا تمہاری حفاظت کرے گا, نگرانی کرے گا تمہاری. یہ ہے سورہ نساء کی برادران عزیز پہلی آیت. آپ دیکھیے
تو آغاز سخن ہی کتنا حسین، کتنا شاندار مطلب ہے، اور اس کے بعد تو آپ دیکھیں گے کہ یہ غزل ہی ساری مرتبہ آپ کے سامنے آئے گی۔ آپ نے غور فرمایا کہ قرآن کریم نے اس سورت کی پہلی آیت میں کتنے بڑے اس بنیادی غلط تصور کی تردید کی کہ جو تمام انسانوں پر، مختلف اقوام پر، مختلف ممالک میں پتہ نہیں کب سے مسلسل چھایا ہوا چلا آ رہا تھا، اور جس کا نتیجہ یہ تھا کہ آدھے سے زیادہ حصہ اس جذبے انسانیت کا، زیادہ میں نے اس لیے کہا کہ لفظوں میں تو یہ بیٹر ہاف کرتا ہے نا اس سے، لیکن شاعری کرتا ہے سمجھا، منافق ہے، زبان سے یہ کہتا ہے، دل میں یہی سمجھتا ہے کہ بالکل ناقص ہے، لیکن آدھا اس کا انسانیت کا جس کو مفلوج ہو کر رہ گیا جس باطل تصور سے، قرآن کریم نے سورہ نساء کی ابتدا کی پہلی آیت میں اس باطل تصور کو جڑ سے اکھیڑ کے رکھ دیا، اور یہ کہا کہ مرد اور عورت پیدائش کے اعتبار سے دونوں یکساں واجب التسلیم، ایک دوسرے کے زوج، زندگی کی گاڑی کو پھینکنے کے لیے برابر کے چاہیے، انسانی خصوصیات کے برابر کے حامل، البتہ فطرت کی طرف سے جو ان کی تقسیم کار ہوئی مختلف وظائف، اس کی سر انجام دہی کے لیے کچھ الگ الگ ان کی خصوصیتیں وہ بھی ایسی کہ یہ اپنی خصوصیت کی بنا پر فضیلت کی حامل، وہ اپنی بھی خصوصیت کی بنا پر فضیلت کی حامل، نہ اس کو رشتے کو یا فضیلت، نہ یہ اس کو کسی درجہ کرتا ہے۔ یہ پہلی آیت ہم نے سورہ نساء کی دی، اب اس کے بعد آئندہ شروع کریں گے، اور اس میں دوسری آیت کے تینوں کے بعد جو اگلی آیت آئی وہ آیت آئے گی کہ جس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ کیسی سرتقل ہو رہی ہے، یعنی ایک سے زیادہ بیویوں والی آیت، اسے آئندہ درس سے ہم اٹھا رکھتے ہیں۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔